رزق جو ہے اس کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس میں کچھ کمی کر دیتا ہے، یقبض قبض کر لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر، قدرت اس کی کامل ہے۔ جیسے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ایسے ہی اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ بھی اس کے دست قدرت میں ہے۔ ایک شخص بننا چاہتا ہے بلینئر، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوشش کرے تو کچھ مل جائے اسے، لیکن ضروری تو نہیں کہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، وہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ کبھی اللہ انسان کو چھپر پھاڑ کے دے دیتا ہے، کسی کو توقع ہی نہیں ہوتی اور مل جاتی ہے دولت کہیں سے، کہیں ساری محنت کے باوجود آخری وقت تک وہ جوتیاں پٹخارتے رہتے ہیں، نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، کسی اور انسان کا اختیار نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یقدر اندازے سے دینا، ایک ہے کھلے ہاتھ دینا، لے جاؤ، ایک ہے اچھا کیا تمہاری ضرورت ہے، بس اتنے میں پوری ہو جائے گی نا، یہ لے جاؤ۔ اللہ ہی کے ہے تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر، جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے یہ نقشبندی سلسلے کے گروپ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل۔ 4 ہی احکام ہے کہ جو داخلی ہے، داخلی کیفیات سے متعلق ہے۔ تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ توکل الی اللہ۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے، کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ، یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس، کسی کے ساتھ نہ رہتا۔ توکل الی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور نمبر 3 ہے مصبر علی ما یقولون، جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو، نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو۔ تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے، تعریف کی جا رہی ہو کہ پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ، جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی، تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں۔ صبر جو ہے علی الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم، اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک کی آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے 10 میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، کہ جس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ، اور آخری 2 آیتیں جو ہے جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہے، وہ ان کو جو 2 ہے ان کو ایک شمار کر کے، تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی،
امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کہ دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہے۔ آیت بسم اللہ تو شامل کیا تو وہ آخری 2 آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ تو شامل نہیں کیا تو ان 2 آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کی بنا پر 113 کا اختلاف کو جو سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ تو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے۔ باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورۃ النمل میں شامل ہے۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہے اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے، تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے۔ یہ یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قرائے کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہے اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرات کے، در حقیقت انہی کی رائے پر ہے۔ تو ان میں تصب جب آپ دیکھیں لئے کہ پہلے رکوع کی جو ہے آیات 19 اور دوسرے رکوع کی ایک کل آیات 20، لیکن بعض حضرات کے نزدیک آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18۔ اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو یہ بالکل براہ راست خطاب ہے۔ اس سے پہلے دیا ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلھم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے سیجے سے خطاب۔ اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجیے۔ آج مجھے یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی۔ آج پھر مجھے یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشتنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ۔ مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو۔ آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ، جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے۔ سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کے سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہے جو آئے ہیں۔ اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا حصہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو، لیکن یہ کہ اشتنگ مارگ، اشتنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایریل لینگویجز بہت قریب ہے۔ ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشتنگ جو ہے
اس میں संस्कृत में है 8 के लिए। तो अष्टम मार्ग यानी वो रास्ता जिसके अंदर के 8 मराहिल हैं या जिसके लिए 8 अहकाम हैं, तो उसके हवाले से वो कहा करते थे कि कुरान मजीद में भी वो एक सुलूक के लिए जो 8 चीजें लाजमी है वो सूरह मुज़म्मिल में आई। अब ये तो एक तज़किरा है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा क़ुल लहू वरहमहू वअदखिलहू फ़ी रहमतिका वहासिबहू हिसाबन यसीरा। इस वक्त मैं अर्ज़ कर रहा था कि 8 अहकाम है कि जो इस सूरह मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त खिताब करके अल्लाह ताला ने दी। मेरी तक़सीम ये है कि इनमें से 4 का ताल्लुक जो है वो बातनी कैफियत से है और 4 का ज़ाहिरी कैफियत से। ये तक़सीम कुल्लियतन मेरी है, इस तरह की किसी तफसील की तरफ चिश्ती साहब ने कोई हवाला नहीं दिया था, लेकिन मैंने गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि बड़ा तवाज़ुन है इसमें कि एक वो अहकाम है कि जिन पर अमल नजर आ जाएगा अगर कोई कर रहा है वो खारजी एक शय है, और एक वो कैफियत बातनी है कि जिनको एक इंसान खुद ही अपने अगर गरीबान में झांके और अपने बातिन के अंदर वो गोता लगाए तो उसे महसूस होगा कि वो कैफियत है या नहीं। जो ज़ाहिरी अहकाम है उनमें सबसे पहले है क़यामुल लैल, और उस क़यामुल लैल के लिए जो मिक़दार आई कि थोड़े से हिस्से के सिवा अक्सरों बेशतर हिस्सा, मजीद वजाहत ये आई कि निस्फ को तो समझो कि ये गोया के एक जनरल उसूल है, आम उसूल तो रहेगा निस्फ़हू, लेकिन ये कि इसमें कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम। निस्फ़हू अविल कुछ मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला। निस्फ शब का जो है वो एहतमाम करो, कभी उसमें से कुछ कम कर लो, कभी उसमें कुछ ज्यादा भी हो जाए। और इसी से फिर जो आज हम पढ़ने लगे हैं आया मुबारक का, उसके अंदर जो अल्फाज आए हैं कि 2/3 या निस्फ या 1/3, ये गोया कि उसकी ताबीर। तो पहला हुक्म है क़यामुल लैल, रात को खड़े रहना। दूसरा हुक्म है तरतील कुरान, ये खड़े होना जो है ये सिर्फ ऐसे ही खड़े होना नहीं है, या नमाज के अंदर खड़े होकर ज्यादा तस्बीहात के ऊपर ध्यान देना नहीं है, बल्कि असल जोर जो है वो है रत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके ठहर ठहर कर बार बार तकरार और इआदे के साथ उसकी तिलावत करो। चौथी चीज है हजर जमील, अपने माशरे से जरा एक तरह का इंक़िता जो है वो इख्तियार करो, लेकिन खूबसूरती के साथ। एक है बातनी कैफियत, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन ये कि हजर जमील जो है चूंकि ये ज़ाहिरी एक शय है, खूबसूरती का इसमें जिक्र है कि अलहदगी तो इख्तियार करो, लेकिन ये कि वो जैसा कि इससे पहले मैंने अर्ज किया कि वो लठ मार कर अलहदा होना नहीं है, बल्कि खुश उसलूबी के साथ मुहज़्ज़ब अंदाज में, जिसको कि सूरतुल फुरकान में कहा गया है कालू सलामा व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। और बल्कि इसको तीसरे नंबर पर आना चाहिए था हजर जमील से भी पहले, वो है जिक्र इस्म रब वज़्कुर इस्म रब्बिक। उसके बारे में जो मुख्तलिफ अक़वाल है वो मैं बयान कर चुका हूँ। इस वक्त दो राय मेरे नजदीक राजे है, सिर्फ वो बयान कर रहा हूँ कि इसमें रब से मुराद यहाँ और जिक्र इसमें रब से मुराद है अल्लाह से दुआ करना उसके अस्माए हुस्ना के हवाले से। इसकी गोया की तफसीर है सूरह आराफ की आयत नंबर 180, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ही के लिए है ये अस्माए हुस्ना, अल्लाह ही के है, तो उसको पुकारो उन नामों के हवाले से। मसलन ये कि जिक्र की एक शक्ल ये भी हो सकती है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक जिक्र की शक्ल हो सकती है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब जिक्र की शक्ल है, लेकिन इनमें पुकारना नहीं। मैं ये एक लफ्ज इस्तेमाल किया करता हूँ कि ये एक गयाबी जिक्र है, गैब में होकर, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं अल्लाह 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 या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये खिताबी जिक्र नहीं है, गयाबी जिक्र। एक है वो खिताबी जिक्र जिसमें कि फिर अल्लाह से हम कलाम होने की कैफियत होती है, ये है बुलंदतर शक्ल जिक्र की, और वो ये है कि जब आप अल्लाह से मुखातिब होते हैं, या अल्लाह या अजीजो या कदीरो। अब ये अंदाज जो है जो मैंने हवाला दिया था कि साईं अब्दुल रज़ाक साहब को मैंने ये नक्शबंदी सिलसिले के ग्रुप थे इस अंदाज में जिक्र करते हुए देखा और एक अजीब कैफियत महसूस की। तो फदऊहु बिहा, उसको पुकारो अल्लाह के उन नामों के जरिए से। तो मेरे नजदीक की 4 अहकाम हो गए ज़ाहिरी, क़यामुल लैल, तरतील कुरान, जिक्र इस्म रब यानी अल्लाह को पुकारना उसके अस्मा के हवाले से, और चौथे हजर जमील। 4 ही अहकाम है कि जो दाखिली है, दाखिली कैफियत से मुताल्लिक है। तबत्तुल इलल्लाह, अंदर बिल्कुल यकसू हो जाए आदमी कि किसी और से कोई उम्मीद, कोई तवक्को, कोई लालच, कोई मुताल्लिक न रहे। अब पहली बात तो ये सोचिए, क्या इंसान हर वक्त नमाज पढ़ता है, हमेशा रोजा रखता है? जब अल्लाह कह रहा है मैंने तो पैदा ही किया मेरी इबादत के लिए, कोई और काम अगर वो कर रहा है तो वो मेरे मकसद तखलीक के खिलाफ कर रहा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکات یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض. بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے. ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے. آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے. ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارٹن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہے وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا لاف عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا. سورۃ العصر میں آخری بات وتواصوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا. بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے. اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا. اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت. یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں. اس کو کہے گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کر. ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے. یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا. صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے. ان کے لیے تو جا صادق، جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا. لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہے، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوس جماتے. کسی نے کہا ساحر ہے، کچھ جادو سیکھ لیا. یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے. قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا. یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص
جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، یہ جو گھٹن ہوتی ہے، صدمہ ہوتا ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ باتیں آپ کو سننی پڑ رہی ہیں، یہ کڑوی کسیلی باتیں، یہ جو فکریں چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر ہو رہا ہے۔ سورہ ہجر میں ہے، ایک جگہ کھڑے ہوئے لوگ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، بھائی فلاں آیت تم لے جانا، فلاں آیت میری ہوگی، اس کے ٹکڑے سے غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشد کوئی ہو، شرک فی الدعاء، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ ایک ہے استعارتاً اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فصیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے۔ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے، حاجت روائی کر سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں، وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں، اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربرائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں، میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگتا ہے؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے، کہ تاگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، اور نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں the small hours of the morning، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آ گئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے،
اس کی کھود کرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کی آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں. حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں. ہم انٹا غفیل سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے؟ رہنم منزل ہی نہیں. راہ کسے دکھا؟ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں. اور دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے. وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے. اس کی تو قدرت ہے، جو چاہے کرے. کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا. وہی ہے کیونکہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے. پکارو اسی کو، مانگو اسی سے. اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں. مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط. اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے. تو ابدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت والقانتین والقانتات. یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا. یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل. وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین غایت الحب وغایت الذل والخضوع. حد درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی. اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ جائز. حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے. بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آتی. سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم. حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو. ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا. عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں. یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے. یہ مشرکانہ فعل ہے، اولیاء دربار میں بھی تھا. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں. دربار میں شکایت پہنچ گئی. آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری. اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سہائی کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا. رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے. لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں، تو عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی ہے، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے. تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں. رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا. بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر نکالا کہ جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں،
اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں نا، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی۔ یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے، وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے۔ اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر، اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں۔ وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں۔ لہذا ایسا کرو، سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے۔ دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو۔ خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لے، مہادیو کہہ لے، جو چاہے کہہ لے، اللہ کہہ لے، رام کہہ لے، قُلِ اللَّهَ وَالرَّحْمَٰنُ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے۔ یہ فلسفہ تھا بہت گہرا، وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا۔ دین محمدی ختم، 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا۔ اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے، اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا، وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماوست بن گئی تھی۔ ہماوست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماوست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا، اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت، لیکن یہ ختم ہو رہا تھا۔ اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا۔ شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروقی تھے، شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے، رگ فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی، میری فاروقی رگ پڑکتی ہے اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا۔ بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج، اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان کی۔ اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی۔ بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت، انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک اس دور کا، عظیم ترین شرک، اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں۔ اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، قیس عبد الدینار و عبد الدرہم، وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی، لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں۔ پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتا کسی۔ پھر شرک فی المراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل۔ اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری۔ وہ عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے۔ مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی،
صدقات دیے تو شرک کر قد اشرکا یہ عربی کے مزاج سے واقفیت تو فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا۔ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہوگی۔ ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں، تاریک رات میں، کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل۔ تشبیہ کا بلاغت اور فصاحت کی انتہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جوڑے کی 2 جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے، امت مسلمہ اور سابقہ امت بنی اسرائیل کی، ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت۔ تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچان۔ کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا۔ بڑا مشکل، بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت، اور اس کا علاج